السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی سوچ جس کو ہم سوچیں تو سوچوں کے دیار کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ملک الموت، روحوں کو قبض کرنے کے کام پر سر انجام اللہ کا فرشتہ بیک وقت لاکھوں ہزاروں لوگوں کے جسم سے روح کو کیسے قبض کر لیتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا اور اہم سوال کہ انسانوں کی روح نکالنے والے اس فرشتے کی روح کیسے نکالی جائے گی۔ کچھ لوگ اس سوچ کے تجسس میں بھی ہمیشہ رہتے ہیں کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے گا تو وہ فرشتہ جو میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا وہ کیسے خوفناک شکل میں ہوگا، یا وہ کیسا ہوگا، وہ میرے جسم میں سے روح کو کس طرح سے نکالے گا، کس حال میں چھوڑے گا، یا میرا کیا حال بنائے گا۔ جہاں انسان کے ذہن میں موت کے خیالات آ جائیں وہیں پر موت کے فرشتے سے جڑی ہر بات دماغ میں گھومنے لگتی ہے۔ ملک الموت کون ہے؟ ان کے بارے میں جاننے کا ہر انسان کو تجسس ہے، لیکن صرف تجسس کی حد تک ہی تجسس کیوں؟ اس علم کو حاصل کیوں نہیں کیا جاتا کہ ملک الموت کون ہے؟ اللہ کے وہ کیسے فرشتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن سے اگر میں یہ سوال کروں کہ کیا آپ موت کے فرشتے سے ملنا چاہیں گے تو آپ اس کے جواب میں مجھے کیا کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جواب ہوگا نہیں، اور بہت سارے لوگوں کا جواب جی ہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر موت کا فرشتہ کہیں آپ کے سامنے آ جائے تو آپ یقیناً خوف سے بھاگ جائیں گے، ان سے چھپنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ایک مشہور مسلم اسکالر اپنی تفسیر میں کچھ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں اور بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا کوئی اپنا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی بھی مختلف حالت میں یا کسی بھی موت کی کنڈیشن میں، بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، یا بد سے بدتر کی حالت میں، تو انسان اس کے بہترین پہلو تمام کے تمام تر نظر انداز کر کے اس کی موت کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر بے انتہا شکوے، شکایتیں، گلے شکوے، مایوسیاں، نا امیدیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اور موت کے درمیان اپنے اس پیارے فرشتے کو قائم کر دیا تاکہ لوگ اپنے اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہوں۔ اپنے اللہ سے شکوے شکایتیں اپنی جگہ، مگر اللہ کی رحمتوں سے مایوسی کیونکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس گناہ سے محفوظ ہی رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اور موت کے درمیان میں ملک الموت کو قائم کرنے سے انسان کے جو شکوے شکایتیں ہیں، مایوسیاں ہیں، وہ براہ راست اپنے رب کی طرف نہ جائیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں مالک الموت نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ عالمین، روح کو قبض کرنے کی وجہ سے آپ کے بندے مجھ سے ناراض ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جواب میں فرمایا، اے ملک الموت، بیماریاں اور حادثات انسان کے درمیان اور تیرے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب لوگ کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو الزام بیماری پر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر کسی بیماری کا شکار ہو کر مرتا ہے تو الزام بیماری پر آ جاتا ہے۔ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو الزام حادثے پر آ جاتا ہے، یا جس بھی کنڈیشن میں انسان اس دنیا سے جاتا ہے اسی کنڈیشن پر الزام آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کے ایک انسان ہونے کے ناطے تمام کے تمام اعتراضات اس بیماری کی طرف، اس حادثے کی طرف خود بخود چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت ہوتی ہے اور وہ سامنے ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتراضات نہیں کیے جاتے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات اعتراضات کے لیے ہے، اور نہ ہی یہ اعتراضات اللہ کے اس فرشتے پر ملک الموت پر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ اگر یہ تمام کنڈیشنز نہ ہوتی تو یقیناً انسان جو کہ بے صبرہ ہے، ناشکرہ ہے، اور بے شک اللہ کی
ناشکریوں کرنے میں وہ اپنی تمام اعتراضات کو براہ راست اللہ کی طرف موڑ دیتا، اور اس طرح سے موڑ دیتا کہ یقیناً وہ اللہ کے ساتھ بہت بڑے معاذ اللہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، اس کے ایمان کو بہت بڑا زنگ لگ جاتا، یقیناً وہ شرک کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہر وقت کھڑا ہو جاتا۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی مصیبت تھی جو انسان خود اپنے آپ پر نازل کر لیتا۔ جس طرح سے انسان اپنے اعمال کی بدولت خود پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، مشکلیں نازل کرتا ہے، آزمائشیں نازل کرتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے ساتھ ایک بڑی زیادتی کر لیتا، جبکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! اس اللہ کی رحمتوں کو تو دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اپنے بندوں کو کس طرح سے ہر لمحہ اپنی رحمتوں میں سمیٹنے کے لیے انسان کے ہاتھوں ہی کیے گی